کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کی آبروریزی کی ہوگی، یہ ایک پہاڑ لے لے گا، وہ ایک پہاڑ لے لے گا، وہ ایک پہاڑ لے لے گا، یہاں تک کہ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور پھر اس کو کنگال کر کے جہنم رسید کیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ قتل ناحق جو دنیا میں ہے، اور بات بات کے اوپر جو ہم ریوالور تان لیتے ہیں اور غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور شیطان چاہتا ہے اس موقع پر کہ صاحب یہ کرے، اور شیطان قتل کو مزین کر دیتا ہے، سمجھا، جیسے کہ اس نے حضرت آدم کے ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے کے متعلق سے غیظ و غضب میں مبتلا کر دیا۔ ایک بیٹے کا نذرانہ اللہ نے قبول کیا، وہ متقی پرہیزگار تھا، مخلص کی عبادت اللہ قبول کرتا ہے، ریاکار کی نہیں کرتا ہے، مخلص کی، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو قبول کرتا ہے۔ ایک پودا لگایا تھا، ایک دو کمرے پر عمارت تھی، ماشاءاللہ دیکھ لیجیے کتنی بڑی عمارت ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو دیکھیے، رات دن محنت کرتے ہیں، خلوص کے ساتھ ادارے کو بڑھا رہے ہیں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اخلاص پر عمل کیجیے گا تو اس کا ثمرہ ضرور ظاہر ہوگا۔ ہر چیز کی جو بنیاد ہے ترقی کی وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اس کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر عمل اگر کیا ہے آپ نے تو وہ عمل آپ کا مقبول ہوگا۔ بہرحال کچھ کہہ رہے تھے، میرے دماغ سے بات نکل گئی۔ ہاں، تو آدم کے بیٹوں میں ایک جو مخلص تھا اس کا نذرانہ قبول ہوا، جس کا نہیں قبول ہوا اس کو غصہ آیا کہ بھئی یہ ہمارا کیوں نہیں قبول ہوا، اس کا کیوں ہوا؟ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، نفس کے اندر، نفس میں شرارت بھڑکی، شیطان نے بھڑکایا، کہا بھائی کو مار دو۔ پہلا دنیا میں قتل ناحق تھا جو ہوا، اور اس کی وجہ سے قیامت تک جب تک دنیا قائم ہے قتل ناحق ہوتا رہے گا۔ اس قتل ناحق کا گناہ کا کچھ نہ کچھ حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے کی گردن پر بھی گناہ جائے گا۔ قاتل کو تو ملے گا ہی، لیکن اس پہلے قاتل کو جس نے گناہ کی ایک رسم دنیا میں رائج کر دی قتل ناحق کی، اس کو ملتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے گناہ کی شروعات کی ہے، کسی نے بدعت کی شروعات کی ہے، تو جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے اس بدعت پر عمل کرتے جائیں گے۔ عمل کرنے والوں کو تو گناہ ہوگا ہی، بدعتیوں کو، لیکن وہ پہلا بدعتی جس نے بدعت ایجاد کیا ہے اس کو بھی بدعت کرنے والوں کا اب بدعت ایجاد کرنے کا گناہ ملتا رہے۔ بہرحال تو یہاں سے قتل ناحق ہوا ہے میرے بھائیوں، تو قتل ناحق سے بچا جائے، یہ بندوں کے حقوق میں سب سے سنگین معاملہ ہے جی۔ اور اس کے بعد کیا ہے، ظلم کیا ہوتا ہے؟ طاقت والی کو دیکھ لیجئے، کمزوروں کی ملکیت، مال پر قبضہ کیے ہوا ہے، زمین ہڑ پہ ہوا ہے، کہیں دبنگئی دکھا رہا ہے، شہر میں مکان پہ قبضہ کیے ہوا ہے جی۔ اور اس طریقہ سے کوئی کسی کو دیکھیے مال چھین کے بھاگ رہا ہے کسی کا، کوئی کسی کے گھر میں سیند کاٹتا ہے، چوری کر کے لے جاتا ہے اس کے محفوظ جگہ سے، کوئی کسی کے یہاں ڈاکہ زنی کرتا ہے، کوئی راستہ چلتے ہوئے مسافروں کو لوٹ لیتا ہے، عورتوں کی عزت و آبرو لوٹ لیتا ہے، زمین میں فساد پھیلاتا ہے، بدامنی پھیلاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جبکہ آپس میں ہم لوگ معاملات کیا کریں؟ تجارت کریں، حلال طریقے سے معاملہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، باطل طریقے سے، حرام طریقے سے مال مت کھاؤ، چوری چماری مت کرو، لٹیرا مت بنو، ڈکیتی مت کرو، رشوت مت لو، سودی کاروبار مت کرو، جتنے حرام دھندے ہیں سب سے پرہیز کرو، حلال مال کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ۔ پاکیزہ مال کھاؤ گے دعا قبول ہوگی، پاکیزہ کھاؤ گے سوچ اچھی بڑھے گی، بال بچوں کو بھی پاکیزہ اور حلال مال کھلاؤ، بیوی بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام کی روٹی ان کو مت کھلاؤ، ورنہ ان کی نشو و نما، ان کی ذہنیت پر گندہ اثر پڑے گا۔ تو لوگوں کے اموال کو ہڑپ لینا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، خاص کر جانتے ہیں جب آدمی کمزور ہو، یتیم ہو، جس پر باپ کا سایہ نہیں ہے، تو اس کمزور کی لوگ جائیداد ہڑپ لیتے ہیں جی۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیم کا مال ہڑپتے ہیں وہ پیٹ میں اپنے جہنم کی آگ بھرتے اور دہکتے ہوئے انگارے میں ڈالے جائیں۔ اسی طریقہ سے سخت وعید ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا یا غیر مسلم کا، یاد رکھیے گا ظلم اسلام میں ظلم ہے چاہے وہ کسی پر ہو، اور عدل ہر حال میں واجب ہے چاہے کسی کے ساتھ ہو۔ اسلامی عدالت میں ایک مسلمان ہو اور کوئی یہودی ہو،
اور دونوں کا مقدمہ ہے اور عدالتی فیصلہ جا رہا ہے یہودی کے حق میں، حق پر وہ ہے، تو اسلام یہ نہیں دیکھے گا کہ مسلمان کے مقابلے میں یہودی کو ڈگری مل رہی ہے، اور اگر مسلمان ظالم ہے تو سزا ظلم کی مسلمان کو ملے گی، مسلمان کو ملے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ کافر کے عوض مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن جو بھاری سے بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے وہ عدالت اس مسلمان پر لگائے گی۔ ظلم اسلام کافروں کے ساتھ بھی روا نہیں رکھتا، ہرگز نہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا من اقتطع شبرا من الارض، کسی کی ایک بالی زمین کاٹ کے اپنی زمین میں تم نے ملا لیا، ظلماً، بڑھ بنائے ظلم کرتے ہوئے کسی کی ایک بالش لے لیا، طوقہ اللہ ایاہا من سبع اراضین، طوقہ اللہ ایاہا یوم القیامہ من سبع اراضین، اللہ تعالیٰ ایک بالی زمین 7 طبق زمین نیچے تک اس شخص کے گلے کا طوق بنا دے گا قیامت کے کہ اٹھاؤ اس زمین کو۔ اس لیے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجوں کو کہتی تھی، اے ابو سلمہ زمین کے معاملے میں کسی سے لڑنا مت، اگر وہ مانگے کہ نہیں میرا یہاں سے ہے دے دو اس کو، اشتری بالارض، زمین کے معاملے میں فساد بس کرنا، یہ کہہ دینا اس کو مگر کہ دیکھو اگر تم نے ناجائز اگر ہماری ایک والی زمین ہڑپ کر لی ہے تو قیامت کے دن کو یاد کرو 7 طبق زمین تمہارے گلے کی طوق ہوگی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں زمین جائیداد کے معاملے میں ناجائز گواہ لے لیتے ہیں، غلط کاغذ بنوا لیتے ہیں، سی او کو دے کر کے، بی ڈی او کو دے کر کے کسی طرح کا کوئی کاغذ اپنے لیے بنوا لیتے ہیں جی، اور جا کر کے اس کو پروڈیوس کر دیتے ہیں عدالت کے اندر کہ بھئی یہ زمین ہماری ہے، اور جو بیچارہ زمین والا ہے اس کے پاس قبالہ نہیں ہے، کھتیان نہیں ہے۔ یا اسی طریقہ سے دیکھتا ہے وہ شخص کہ جو مدعی ہے اس کے پاس گواہ نہیں ہے، ڈیڈ نہیں ہے، قبالہ نہیں ہے، کھتیان نہیں ہے، چلو عدالت میں ہم قسم کھا لیں گے اور ہماری ڈگری ہو جائے گی۔ اسلامی عدالت یہ گواہی پر قائم ہے کہ یا تو آپ اپنے دعوے کو صحیح گواہ سے ثابت کیجیے، اور نہیں تو مدعا علیہ جو منکر ہے آپ کے دعوے کا وہ قسم کھائے گا اور ڈگری اس کی ہو جائے گی الحمدللہ۔ ایک مسلمان ہے ایک یہودی سے اس کا جھگڑا ہے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان سے کہ تمہارے پاس تمہارے دعوے پر دلیل ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ تو کہا کہ پھر وہ یہودی قسم کھائے گا، کہا وہ تو جھوٹا ہے یہودی ہے تو قسم کھا ہی لے گا، کہا تو پھر کھائے گا، اور یہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ قسم کھائے۔ باقی اگر جھوٹی قسم کے ذریعے دنیا کی حقیر معلومات کو حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں سخت سزا اس کی پائے گا، لیکن فیصلہ تو وہی ہوگا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دیکھو میں بھی ایک بشر ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، اور تم لوگ اپنے اپنے جھگڑے لے کر ہمارے پاس آتے ہو اور میں گواہی اور شاہد کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہوں، لیکن کبھی تم میں کا کوئی چرب زبان ہوتا ہے اپنی بات کو ثابت کر لے جاتا ہے، اور میں اس کی گواہی کی بنیاد پر ہو یا اس کے دلائل کی بنیاد پر ہو یا قسم کی بنیاد پر ہو جو فیصلہ میں چاہتا ہوں اس کے حق میں کر دیتا ہوں، لیکن وہ شخص جس کے حق میں فیصلہ کیا ہے اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ ناحق فیصلہ ہوا ہے، ہم نے اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے، تو خبردار عدالت کے فیصلے کو اس ناجائز مال کے لیے دلیل جواز نہ بنائے کہ ہم کو تو کورٹ سے ڈگری مل گئی ہے وہ تو میرا ہے۔ ارے وہ بھی قاضی انسان ہے، ایویڈنس کے مطابق اس نے فیصلہ کر دیا ہے، لیکن تم جو دعوے دار ہو تم سمجھتے ہو کہ تمہارا وہ حق نہیں ہے اور یہ سمجھ کر کے لیے ہوئے ہو کہ ججمنٹ ہمارے حق میں آیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قاضی کا فیصلہ، جج کا فیصلہ کسی حرام شے کو آپ کے لیے حلال نہیں کرے گا۔ نبی پاک نے فرمایا انما اقطع له قطعة من النار، میں اس کے لیے جہنم کے ٹکڑے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تم بہتر سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو، دے دو اس کو آج ہی، تاکہ قیامت کے دن یہ ذلت تمہیں جھیلنی نہ پڑے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اسی طریقہ سے غش ہے، بازار کے اندر دھوکہ فریب ہے، ڈنڈی مارتے ہیں لوگ، ملاوٹی سامان بیچتے ہیں، کیسے زمین میں امن امان رہے گا، عافیت رہے گی؟ ایک آدمی پورا پیسہ دے کر کے آپ کو آیا ہے جی، 500 روپے 600 روپے آپ گھی بیچتے ہیں، 600 روپے کا گھی کلو میں لے کر آیا ہے، معلوم ہوا کہ اس میں آدھا سے زیادہ ملاوٹ آپ نے کی ہوئی۔ بتائیے تو کیسی تکلیف ہوگی اس کو، کیسا معاشرہ بگڑے گا، خراب ہوگا۔ اللہ نے کہا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے، ملاوٹ کرنے والوں کے نام سے ایک صورت اتری ہے کہ جہنم میں خرابی ہے دنیا اور آخرت کی ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھیے، اے بھائی، اے نیتا جی لوگ، تھوڑی دیر بیٹھیے، آپ لوگ ہیں تو رونق ہے جلسے کی۔ کہا گیا ویل للمطففین،
ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، ویل ہے۔ وہ لوگ جو دوسرے سے تو پورا پورا لیتے ہیں لیکن اب خود جب ناپتے ہیں تو کم ناپتے ہیں، ایسے ظالم کیا اس دن سے نہیں ڈرتے؟ قیامت کے بڑے دن سے، 50,000 سال کے دن سے نہیں ڈرتے جس دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے، رب العالمین کے سامنے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ ایک ہی پیمانہ رکھو، ایک ہی نپنا رکھو، کلو کا باٹ ایک ہی ہونا چاہیے، 800 گرام کا اور 1000 گرام کا کلو نہیں ہونا چاہیے، نپنا دو طرح کا نہیں ہونا چاہیے، اندر سے اس کو دبائے ہوئے ہے کہ تاکہ مقدار اس میں کم آئے۔ چند پیسوں کے لیے بے ایمانی کرتے ہو، جو ایکسپائری مال ہے اس کو بیچ دیتے ہو، اس کا لیبل کھرچ دیا، دوسرا لیبل لگا دیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے ایک بوڑا میں ہاتھ دیا، غلے کی ایک بوری میں آپ نے ہاتھ ڈالا، غلے کی منڈی سے نکلے تو اندر جب ہاتھ دیا تو گیلا گیہوں نکلا باہر۔ کہا کہ دکاندار یہ کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ بارش برسی نا، بارش جب ہوئی تو گیہوں میرا بھیگ گیا۔ تو کہا جب بھیگ گیا تو سوکھنے کے لیے اس کو اوپر رکھتے یا نیچے چھپا گیا؟ اس کو اوپر رکھتے نا کہ ہوا میں اور دھوپ پہ سوکھتا، یہ تو تم نے اندر رکھ دیا ہے گیلا گیہوں اور اوپر سے سوکھا گیہوں ڈال دیا، یہ تو غش ہے، دھوکہ ہے۔ من غش فلیس منا، جو دھوکے باز ہے وہ میرا امتی نہیں ہے۔ یا تو چیٹروں کی دنیا ہے، جو جس کو جتنا چیٹ کر لے سمجھتا ہے اتنا بڑا وہ قابل ہے، کامیاب ہو گیا۔ اللہ کیسے دنیا میں امن و امان قائم ہوگا بتائیے؟ یہ زبان جو زبان ہے کتنی چھوٹی لیکن چلتی کتنی قینچی سے تیز چلتی ہے۔ گالی گلوچ دینا ہو، کفری کلمات پڑھنا ہو، کسی کی شکایت کرنی ہو، کسی کی غیبت کرنی ہو، کسی کی چغلی کھانی ہو، کسی کی ماں بیٹی کرنی ہو، بہت تیز زبان ہوتی ہے انسان کی۔ انسان کے جسم میں سب سے تیز اس کی زبان ہوتی ہے۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی، کف علیک ھذا، زبان کو پکڑ کے آپ نے کہا کہ اس پر کنٹرول رکھو، اس پر۔ کہا یا رسول اللہ کیا زبان کے استعمال پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ کہا کہ تو میری ماں تجھ کو کھوئے، یعنی سیدھے آدمی، بددعائیہ کلمہ مراد نہیں ہے، سیدھے بھولے بھالے آدمی، ارے انسان وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، آدمی چہرے کے بل، نتھنے کے بل، ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم رسید کیا جائے گا اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ بولنے سے پہلے سوچو کہ کیا بول رہے ہیں، تو اپنی زبان کا استعمال کیجیے۔ یہ سب کیا ہے؟ اسی طریقے سے آئیے اور قریب آئیے، باپ کے ساتھ بیٹوں کا کیا ظلم ہے دیکھیے، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کیا ظلم ہے بتانے کی ضرورت ہے معاشرے میں۔ اور باپ کا ظلم بھی یہ ہے کہ کوئی اگر ایک بیٹا اس کا خدمت گار ہے تو اس بیٹے کو جائیداد بڑھا کے لکھ دیتا ہے، دوسرے کو محروم کر دیتا ہے، اس کی طرف سے یہ ظلم ہو رہا ہے۔ کیسے معاشرے میں امن عافیت ابھی؟ مرد ہے بیوی پر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، مار رہا ہے، بال پکڑ کے گھر سے باہر کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے اپنی بیوی کو۔ اور بعض لوگوں کی بیویاں اتنی دبنگ ہوتی ہیں، اتنی بد زبان ہوتی ہے کہ شوہر سے منہ لگاتی ہے، بغیر اجازت کے گھر سے باہر چلی جاتی ہے، بے برقعے کے نکل جاتی ہے، جو بھی کوئی گھر میں آئے بغیر مرد کی اجازت کے اس کو گھر میں آنے دیتی ہے، اور اگر مرد نے منع بھی کیا ہو کہ تمہارا پھپھیرا بھائی، ممیرا بھائی، خلیرا بھائی گھر میں نہیں آئے گا، پھر بھی وہ بلا لیتی ہے اور شوہر سے بحث کرتی ہے، ارے وہ میرے خالہ کا بیٹا ہے، میرے ماموں کا بیٹا ہے، آپ کیسے شک کرتے ہیں اس کے اوپر؟ زبان درازی کر رہی ہے، آپ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہونے دے سکتی اس کو۔ تو یہ سب ظلم اور زیادتی چل رہی ہے۔ دیکھیے اسلام کتنا پسندیدہ دین ہے، آپ غور کیجیے۔ یہ صرف کیا ہے؟ چند مثالیں ہیں آپ کے سامنے، اس سے آپ یہ سمجھیے کہ کس طریقے سے اسلام معاشرے کو فساد سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم شرک سے پرہیز کریں، اگر ہم گناہوں سے پرہیز کریں، واجبات و فرائض کو بجا لائیں، جن کاموں کو اللہ نے حرام کیا ہے، شرک کو کیا ہے، چوری کو قتل کو کیا ہے، زنا کو کیا ہے، سود اور رشوت کو حرام کیا ہے، اور اس طریقے سے چیٹنگ کرنے کو، اگر یہ تمام چیزوں سے ہم باز رہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ معاشرہ امن و امان کا گہوارہ ہو جائے گا۔ یہ اسلام ہی ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اسلام ہی ہے جو پالتو جانور تک کے ساتھ احسان کرتا سکھاتا ہے۔ اگر آپ نے بلی پال رکھی ہے، آپ نے گائے پال رکھی ہے، بکریاں آپ کے گھر میں ہیں، تو جب بھوکی ہوں تو ان کو کھلائیے، بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، جی جاڑے میں اس کی حفاظت کے لیے اس کو کچھ کمبل وغیرہ کا اوڑھنا دے دیجیے تاکہ اس کے بدن کے اوپر رہے، وہ بھی جیو ہے، جیو جنت ہے، اس کے اندر بھی جان ہے۔ اگر آپ اس پر احسان کریں گے تو یہ احسان کا آپ کو ثواب ملے گا۔
بہت مشہور واقعہ ہے، سنا ہوگا آپ نے کہ ایک عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا، مومنہ عورت تھی، بلی اس کو نچھوڑ رہی ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ عورت ہے جو بلی پالتی تھی اور اس کو باندھ کے اس نے رکھ چھوڑا تھا، نہ وہ اس کو کھانا دیتی تھی